آیا نا تو اس کی یہ بات بری لگی کہ مجھے ایسا کیوں کہا ہے. اٹھ کے اس مجلس سے چلا گیا. پھر صحابی کھڑے ہوئے مجلس مصطفیٰ میں سے, آقا مجھے اجازت ہے میں اس خبیث کو یہی قتل کروں. آقا فرماتے ہیں ابھی نہیں کرنا, وقت آئے گا میں بتاؤں گا قتل کرنا ہے. کچھ وقت گزرا, آقا نے صحابہ اکرام کی فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کر گیا ہے؟ اس کو قتل کر کون ہے؟ ایک رسالت صدیق اکبر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ. اگر میں چاہتا ہوں قتل کر کے آتا ہوں, تلوار لی تشریف لے گئے. گئے تو دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. گستاخ کی تھی نا, نماز پڑھ رہا تھا. اور حالت نماز میں کھڑا ہے کہ بڑی عاجزی سے قرآن پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. صدیق اکبر یہ منظر دیکھ کے واپس آ گئے کہ بندہ نماز پڑھ رہے میں قتل کیوں کروں. واپس آ گئے. واپس آئے تو آقا جو میں قتل کر رہی ہوں. آقا وہ تو نماز میں تھا, میں کیسے قتل کرتا؟ میں نہیں, قتل کرو اس کو, یہ مت دیکھو نماز پڑھ رہا ہے, قتل کرو. حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز جیسی عبادت. تو آقا فرماتے قتل کرو کیوں؟ میں کہ نماز تو پڑھ رہے, قرآن تو پڑھ رہا ہے, اہل بیت سے منہ موڑا ہوا. اہل بیت میں سب سے پہلے تو ہمارے آقا ہے, آقا سے منہ موڑا ہے. حضور کی تقسیم پہ اعتراض کیا. جو مصطفیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرے, چاہے نماز پڑھ رہا ہو, قرآن پڑھ رہا ہو, قتل کرو. کیوں؟ وہ دین سے خارج ہو گیا ہے. نماز کو پڑھنا کہ دین پہ ہونے کی علامت نہیں ہے, ہدایت پہ ہونے کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ نماز اور قرآن سے چھڑا ہوا ہے. مصطفیٰ کے بارے میں یہ بک رہا ہے, ادھر بے ادبی کر رہا ہے, عمل سے جڑ رہا ہے. آقا نے فرمایا بچے گا وہی جو قرآن سے بھی جڑے, اہل بیت سے بھی جڑے. آقا کے حیات ظاہری میں آقا نے بتا دیا. ایک اور صحابی گئے, آقا میں قتل کر کے آتا ہوں. وہ گئے, وہ رکوع میں تھا, رکوع میں اتنا آواز سے رکوع کر رہا تھا, گڑگڑا رہا تھا, اللہ کے آگے رو رہا تھا. تو وہ واپس آ گئے کہ میں کیسے قتل کروں. وہ نہیں کیا. تیسرا کہ سکتے میں تھا, وہ بھی واپس آ گئے. آقا فرما رہے قتل کرو, وہ چلے واپس آ گئے. اب مولا علی کو بھیجا, اے علی آپ جاؤ. مولا علی گئے, میں اسے قتل کر کے آؤں گا. تلوار لے کے گئے. جب گئے تو وہ نماز پڑھ کے جاتے, واپس آ گیا. عرض کیا آقا اب تو تھا ہی کوئی نہیں, ہوتا تو میں اسے نمٹا دیتا. آقا نے فرمایا علی بس یاد کر لے, یہ تیرے ہاتھ سے ہی قتل ہوگا. ایک وقت آئے گا تو اسے قتل کرے گا. وہاں گزرتا رہا, دور خلافت مولا علی کا آیا. خارجیوں کے ٹولے نے سر اٹھایا. خارجی کہتے تھے ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا, حکومت صرف اللہ کی, مولا علی کی نہیں, کسی اور کی نہیں. مولا علی نے جنگ شروع کر دی. مولا علی نے ان کو سمجھایا لیکن باز نہیں آئے. صحابہ سے میں جاؤ انہیں قتل کرو. جب صحابی آمن صلی خوارج کے نہروانی کے مقام پر, تو صحابی تلوار اٹھا کے مارنے لگے. وہ قرآن پڑھنے لگے. اتنا قرآن پڑھا کہ صحابیوں کی تلواریں رک گئیں, واپس آ گئے. مولا علی فرماتے قتل کر رہے ہو, اے علی کیسے قتل کرے, وہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں, ہم قتل نہیں کر سکتے. پڑھتا قرآن ہے بندہ, ہم کیسے تلوار چلائیں. آپ فرماتے قتل کرو. کیوں؟ میں کہ یہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں, قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ کہ قرآن سے تو جڑے ہوئے ہیں, علی سے لڑ رہے ہیں. آقا نے فرمایا ہدایت پر وہ ہے جو قرآن اور اہل بیت سے جڑے ہیں. وہ ایک سے قرآن سے جڑا ہوا ہے, اہل بیت کو چھوڑے لڑ رہا ہے علی کے ساتھ, خارجی ہے. جو صرف قرآن سے جڑے اہل بیت کو چھوڑ دے تو خارجی بن جاتا ہے. جو صرف اہل بیت سے جڑے قرآن کو معاذ اللہ غلط سمجھے یا برا نہ سمجھے, وہ رافضی بن جاتا ہے. اہل سنت وہی ہوتا ہے جو قرآن و اہل بیت دونوں سے جڑتا ہے. اب ایک حدیث میں نے آپ کہا کہ تو میں نے کی بتا دی. آقا نے فرمایا قتل کرو اس کو, حالانکہ پڑھ نماز ہے. مولا علی نے قتل کرو, پڑھ قرآن نہیں ہے. اب آ جائے کربلا کے میدان میں. اب کربلا کے میدان میں جب اذان کا ٹائم آتا تھا, یزیدی اذان دیتے تھے. آج لوگ بیان کرتے ہیں نا, دونوں طرف مسلمان تھے, چونکہ کلمہ ادھر بھی پڑھتے تھے, وہ بھی پڑھتے تھے, قرآن کو بھی پڑھتے تھے, وہ بھی پڑھتے تھے. اور اس سے بھی آقا کے حیات میں چلے جائے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, آقا فرماتے قتل کرو. وہ سجدے میں ہے, آقا فرماتے قتل کرو.
وہ قرآن پڑھتے تھے، مولا علی فرماتے ہیں قتل کرو تو پتہ کرا سجدہ کرنا، وہ کرنا، قرآن پڑھنا، یہ ہدایت میں ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ حکم ہے قتل کرو، کیونکہ اہل بیت سے نہیں جڑ رہے، قرآن سے جڑ رہے ہیں، عمل سے جڑ رہے ہیں۔ کربلا میں کیا تھا؟ یزیدی قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، داڑیاں بھی تھیں، پگڑیاں بھی تھیں، روزے بھی تھے، حج بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن حسین کے خلاف کھڑے تھے، حسین سے لڑ رہے تھے۔ اہل بیت مصطفیٰ کا پہلے میں آخری فرد حسین، جو حق کی علامت ہے، جو ایمان کی نشانی ہے، جو ہدایت ہے، چلتے پھرتے ہدایت، جو بولتا ہوا قرآن، جن کے بارے میں آ کر ہمیں جو ان سے لڑتا ہے وہ مصطفیٰ سے لڑتا ہے، جو ان سے جھگڑتا ہے مصطفیٰ سے جھگڑتا ہے۔ اب اگر کوئی یزیدیوں کی نماز، ان کا قرآن، ان کا کلمہ، ان کی مسجدیں، ان کی نمازیں، ان کے چھٹے، ان کی داڑیاں اگر یہ لے کے بیٹھے لیکن مسلمان ہے، مسلمانی اور ایمان ہونا یہ بچتا کب ہے؟ جب پہلے اہل بیت سے جڑتا ہے۔ ان سے تو لڑ رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اہل بیت کو قتل کر رہے ہیں، پہلے صحابی شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے، اہل بیت مصطفیٰ کی باری، 22 افراد اہل بیت مصطفیٰ کے یزیدیوں کی تلوار سے قتل ہوئے۔ تو مجھے بتائیں کہ اب بھی اگر ان کی نماز روزے کو لے کے بیٹھے بھی، نماز پڑھتے تھے، روزے تو اس فیصلہ کر بتایا وہ تو سجدے مصطفیٰ کے دور میں کر رہا ہے، مصطفیٰ کی بیعت بھی کی ہے، ہمیں قتل کر دو، نہ دیکھو اس کی نماز۔ ادھر حسین کے خلاف کھڑا ہے اور آپ کہیں گی نمازی ہے، آپ کہیں گی قاری ہے قرآن کا۔ آقا نے تو پہلے بتایا تھا، یہ تو ایک فجری کی بات ہے نا، پیچھے چلے، حدیث صحیح ہے، حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور بیان کرنے والا حدیث کو امام حاکم المستدرک، آپ کہتے ہیں حدیث بیان کر کے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کربلا کا منظر بھی ذہن میں رکھے، اس حدیث کو بھی سنے گا۔ آقا فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، ایک بندہ کعبے کے سامنے بیٹھا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں اس کا بستر لگا ہوا ہے، صلی وسلم، نمازیں ساری وہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی وہیں پڑھتا ہے، نماز روزہ وہیں پہ، تسبیح نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، حجر اسود کے بوسے بھی لیتا ہے، غلاف کعبہ بھی چومتا ہے، سارے کام کرتا ہے، ڈیرا وہیں پہ، کہیں نہیں جاتا، نہیں بیٹھا، نماز وہیں ہے، روزہ وہیں ہے، سما مات، آخر فرماتے موت بھی اس کو وہیں آتا ہے۔ ایمان سے بتائیں اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ موت بھی کعبے کے سامنے آ گئی، حالت روزے میں یا حالت نماز میں یا غلاف کعبہ ہاتھ میں، موت آ گئی، طواف کر رہا تھا موت آ گئی، اعتکاف میں تھا موت آ گئی، سجدے میں تھا موت آ گئی، صبح تھا موت بھی آئی وہیں پہ، لیکن کس حال میں آئی؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ محمد، اس حال میں مرا کعبے کے سامنے کہ وہ بغض آل مصطفیٰ رکھتا تھا، اس کے دل میں آل محمد کا بغض تھا۔ تو بغض ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی سی نیکی کم ہو جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ آقا بتا رہے ہیں اگر بغض آل محمد ہو، بیٹھا کعبے کے سامنے، نمازیں کعبے کے سامنے، پہلی صف میں، حالات روزہ، رمضان، اعتکاف، تسبیح، ذکر، اذکار، طواف، غلاف کعبہ، آقا بولتے یہ سارا کچھ ہو لیکن مرے حال میں دل میں آل محمد کا فقط بغض ہو، کیا ہوگا؟ داخل النار، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ وہ کعبے میں پڑھے گی نماز اسے نہیں بچا سکتا، حج کیا نہیں بچا سکا، قرآن پڑھا نہیں بچا سکا، کیوں؟ کہ ایک قرآن سے تو جڑ رہا ہے، نماز سے تو جڑ رہا ہے، اہل بیت کا دل میں بغض رکھا ہے۔ تو آقا نے تو پہلے فرمایا ہے بچے گا وہی جو دونوں سے جڑے گا، قرآن اور میری اہل بیت۔ اس لیے اب کعبے میں پڑھی گی نماز دو وقت نہیں بچا سکی، اگر کوئی کربلا میں پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا، کوئی روزے رکھتا رہا، وہاں پہ حج کر کے آیا تھا، کچھ بھی کر کے آئے ہو، ہم نے تو دیکھنا ہے بھی قرآن اور نماز سے تو جڑا ہے، مصطفیٰ کی خاندان سے بھی جڑا ہے کہ لڑا ہے؟
اگر ادھر لڑا ہے تو سیدھا دوزخ ہوگا. اس کے دوزخی ہونے میں شک آقا کی بات پہ شک کریں گے تو دین سے آقا بتا رہے داخل نار کہ پیمانہ ہدایت کا جنت میں جانے کا وہ نہیں ہے کہ کعبے کے سامنے بیٹھا ہے غلاف ہاتھ میں ہے. پیمانہ کیا ہے؟ یہ عمل بھی ہو, دل میں آل مصطفیٰ بھی ہو. جس نے فقط بغض رکھا وہ تو کیا دوزخ میں سارا کچھ کر کے, اور جس نے بغض کے ساتھ ساتھ تلوار جنگ کی اہل بیت سے, قتل کیا, مصطفیٰ کے پھولوں کو پانی بند کیا, کھانا پینا بند کیا, ساتھ پہ نیزے پہ چڑھائے, شہادیوں کو قیدی بنایا, اسیر بنایا, بازاروں میں پھرایا, ابھی بھی کہیں وہ مسلمان ہے, ابھی بھی کہیں کہ وہ کلمہ گو ہے. کلمہ گو جتنا پڑھ لے, لیکن آقا تو پہلے بتا کے وہ دین سے باہر, دین سے ہی باہر ہے. دین میں سرے پڑے تو ہم نے سمجھا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ دیندار ہے. بصیرے میں یہ کہا جاتا ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھے کے لیے پڑھا دیندار ہے, آج کر کے پڑھا دیندار, جو ہر روز قرآن کے ختم کر تو پڑھا دیندار. آقا ہمارے دینداری ان چیزوں کا نام نہیں ہے, 2 چیزوں سے جڑے گا تو دیندار بھی رہے گا اور اہل ایمان میں بھی رہے گا. ابھی آقا نے بتایا میرے تک آپ تک پہنچائے. اب آخری بات ہے جی, کربلا تک آ گئے, ادھر حسین ہے ادھر یزید, لشکر ٹولے سارا کچھ ہے. اب امام اب آج 12 محرم 10 محرم کو شہادتیں ہوئی, لیکن شہادتیں ہونے کے بعد امتحان ختم نہیں ہوا ہے بیٹھ کر. پہلی رات 10 محرم گزرا ہے, زور کے بعد شہادتیں کب شہید ہوئے. رات پہلی رات جو تھی وہ اہل بیت مصطفیٰ نے اس اندھیرے میں کوئی اوپر خیمہ نہیں تھا سوائے آسمان کی, آسمان تلے وہ رات ہوتا ہے. ننھی شہزادی حضرت سکینہ علیہ السلام, امام علی مقام کی شہزادی, آپ اس اندھیرے میں مولا حسین کو ڈھونڈنے نکلے, کیونکہ کوئی بھی رات آپ بغیر ماں باپ کے نہیں سکتی تھی. کہ چھوٹے بچے ہو نا اپنے بڑوں کے ساتھ سوتے ہیں, تو شہزادی کی عادت تھی کہ سینہ حسین میں لیٹتی تھی. رات ہوئی, کہا کہ میں بابا کو ڈھونڈوں. مولا حسین علیہ السلام کا دھڑ مبارک کربلا کے میدان میں ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ کے اوپر لیٹ گئے. باتیں کرتی جا رہی ہے بابا سے, اور شہادت ہو چکی نا میرے لوگا. ادھر حضرت زینب علیہ السلام لیٹتی تو حضرت سکینہ نہیں ملتی, تو ڈھونڈنے کے لیے کربلا کے میدان میں سکینہ سکینہ آواز دی, تو آواز کا جواب نہیں آیا. رات ہو چکی تھی, تو چلتے ہوئے غور کیا کہ یہ 10 محرم تھا. 10 محرم کو ابھی جو چاند ہوتا ہے نا, اس کی روشنی ہوتی ہے رات کو 10ویں 11ویں 12ویں, اتنا اندھیرا نہیں ہوتا کہ مجھے نظر نہ آ رہی ہو. تو وہ پھر تھوڑا تھوڑا اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی باڈی پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے غور کیا تو آپ کو حسین کے لاشے کے اوپر کچھ ایسی ابری ہوئی چیز نظر آنکھوں میں پڑی. آپ قریب جا کے دیکھتے کہ سجدہ سکینہ ہوئی بابا کے سینے پر, اور وہ کہ کہہ رہی ہے بابا چھوڑ کے مت جانا, میں تو ہمیشہ آپ کے سینے پہ لیٹتی ہوں, میں کیسے سنوں. جب یہ باتیں آپ نے سنی میں تو سیدھا زینب نے اٹھایا, سینے سے لگایا, واپس لے کے تسلی دی شہزادی. اور صبح ہوئی جب یہ قافلہ صبح کوفہ روانہ کیا گیا, ایک دن میں قافلہ کوفے پہنچ گیا. تو سیدہ زینب علیہ السلام جب دن کو روانہ ہو رہے تھے تو جب کربلا کے میدان میں وہ لاشیں دیکھے, سر حسین کٹ چکا ہے, تھڑا لگ اور مٹی اوپر ساری اڑ رہی ہے, عذاب پر گھوڑے دوڑا دیے گئے, عذاب ہی جو ہے وہ سلامت نہیں رہے. جب حسین کو دیکھا خون میں لت پت, تو رخ مدینے کی طرف کے آپ نے وہاں کھڑے کھڑے نانا جان کو آواز دی, یا محمدہ, اے نانا جان ہماری دعائی ہے. کہنے لگی کہ یہ آپ کا بیٹا حسین
جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، آج آپ کی امت نے یہ حشر کیا ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، خون سے لت پت پڑا ہے اور اوپر مٹی اڑ رہی ہے۔ جب یہ آپ نے دعائی دی تو یزیدی بھی اس دعائی کو سن کے رہ نہ سکے، وہ بھی رونے لگے، لیکن ایسا رونا کسی کام کا نہیں رہا۔ جب سیدہ زینب وہاں سے گزری ہے، مجھے منظر تھا کربلا کا۔ اب چلے ابن زیاد کے دربار میں پہنچنا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ حسین کا سر کاٹ کے لائے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ تو خولی نام کا ایک بندہ جس نے سر حسین کو تن سے جدا کیا اور وہ سر اٹھا کر اس قافلے سے پہلے گیا، کوفے کا رہنے والا تھا۔ میں پہلے جاؤں اور جا کے ابن زیاد کو میں سر پیش کروں۔ سر شہداء کے پہلے چلے گئے، سر حسین کو لے کے گیا۔ جب پہنچا کوفے تو شام ہو گئی تھی، تو دروازہ جو تھا وہ بند ہو چکا تھا گورنر کا۔ صبح اپنے ٹائم پہ کھلنا تھا، اس نے کہا چلو رات کو یہ سر حسین کا اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں، صبح لے آؤں گا، جب دربار کھلے گا تو انعام دوں گا۔ گھر گیا اور اپنی بیوی سے جا کے کہتے، اس کی بیوی کا نام تھا نوار، کہتا میں تیرے لیے دنیا کی بڑی دولت لے کے آیا ہوں، بڑا تیرے لیے انعام اور تحفہ لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے کیا لائے ہو؟ کہنے لگا میں حسین کا سر لایا ہوں۔ کہتے بدبخت لوگ اپنے بیویوں کے لیے جواہرات لاتے ہیں، زیور لاتے ہیں، تو اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے لایا، شرم نہیں آئی تجھے؟ اس نے لال تان کی اس کو، اور دوسرے کمرے میں جا کے وہ الگ لیٹ گئی۔ اس کی اور بیوی تھی، پھر اس کا رات گزاری، اور سر حسین کو ایک تشت میں رکھ دیا۔ تو نوار رات کو باہر دیکھا تو سر حسین تشت میں ہے، تو اس نے سر حسین کو اٹھایا، حسین کے سر کا ادب کیا، تعظیم بجا گئی، سر حسین پر مٹی صاف کی، داڑھی مبارک میں مٹی تھی اس کو صاف کیا، اور کنگھی کرتی رہی اور دیکھ دیکھ کے روتی بھی رہی۔ سر حسین کو دیکھ کے آنسو آئے نا، تو اللہ کو یہ آنسو بھی پیارے لگ گئے، تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ تاریخ طبری میں ہے، البدایہ والنہایہ میں سب نے لکھا ہے کہ اس نے کیا دیکھا کہ آسمان سے کوئی نور آ رہا ہے اور عمود کی شکل سے، وہ سیدھا حسین کے سر کے اوپر، سر سے لے کے آسمان تک نور ہے، اور اس کی ارد گرد سفید پرندے ایسے طواف کر رہے ہیں۔ جب یہ نورانی منظر دیکھا تو وہ زبان سے کلمہ شہادت بول، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت محمد رسول اللہ۔ تو جس نے سر حسین کا ادب کیا، اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ جنہوں نے بے ادبی کی حسین کی، آیا ہوا ایمان بھی چلا گیا۔ یہ اہل بیت کے ساتھ پیار کا صلہ جو اللہ نے ان کو دیا۔ پھر صبح ہوئی تو وہ سر حسین کا لے کے گیا دربار میں اور جا کے انعام لیا۔ ابن زیاد اپنے دربار میں اہل بیت یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا، سر حسین جب تشت پہ رکھ کے خولی نے رکھا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہے، حدیث پڑھنے سے مالک سے بھی مروی ہے، ایک اس بات ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے وہ چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں، چھڑی ابن زیاد آپ کے لبوں پر ایسے مار رہا تھا بدبخت، تو زید بن ارقم کھڑے ہوئے، فرمایا بدبخت ابن زیاد، یہ چھڑی حسین کے لبوں سے ہٹا، کہ میں نے کئی بار ان آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ ابن لبوں کے منہ سے لیتے تھے، تو وہاں پہ چھڑیاں مار رہا ہے، شرم نہیں آتی۔ فاتحانہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے، جہاں فتح ہوئی ہماری، ہم جیت گئے ہیں اور اب کوئی ہم سے بدلہ لینے والا نہیں ہے، اب یہ ان کا انداز تھا۔ پھر اس نے یہ قافلہ اگلے دن ایک دستے کے ساتھ، گھوڑ سوار کا دستہ، اس قافلے کو لے کے جو دمشق بنا، راستے میں گرجا آیا اور وہاں رات گزارنی تھی اس قافلے میں بھی اور شہزادیوں نے۔ جب وہاں پہنچے گرجے کے تو پادری سے کہنے لگے کہ ہم نے رات گزارنی ہے، ہمیں یہاں رکنے کے لیے کوئی جگہ۔ اس نے دیکھا بھی یہ پاپردہ خواتین ہیں اور نیزے پہ سر ہیں حسین کا، تو اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو، یہ سر کس کے ہے؟ تھا وہ پادری گرجے کا مالک تھا، تو انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سر ہے،
تو اس نے دیکھا کہ یہ باپردہ خواتین بھی ہیں، تو یہ کون ہے؟ پھر انہیں بتانا پڑا یہ ہمارے نبی کی شہزادیاں ہیں، یہ ان کی نواسی ہے، یہ ان کے نواسے کا سر ہے نیزے پر۔ اب وہ تھا تو پادری لیکن اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے اپنی کتب میں پڑھا تھا مصطفیٰ کے خاندان کی عظمت کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی ہوتے تھے تو جو ہمارا امیر ہے اس نے حکم دیا، یہ سارا کچھ کیا ہم نے، بغاوت تھی ان کی۔ تو اب وہ پادری چاہتا تھا کہ ایک رات سر حسین کسی طریقے مجھے مل جائے، میں اس کی تعظیم بچانا۔ تو اس نے ان سے کہا کہ اگر تم ایک رات کے لیے یہ سر حسین مجھے دے تو میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رات تو انہوں نے ویسے گزار دی، چلو سر حسین ایک رات کے لیے دے رہے، 10,000 دینار مل رہا ہے تو بڑی رقم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب رکھ لو، ہم نے رات کو سر حسین کا کیا کرنا ہے۔ تو اس پادری کو وہ سر دے دی اور ان کے لیے رکنے کی جو جگہ تھی وہ پادری نے باہر بتا دیا یہاں پہ رک لو، اور جو مصطفیٰ کی شہزادیاں تھیں ان کے لیے اپنے خادم سے کہا کہ میرے اپنے گھر میں جو سب سے اچھا کمرہ ہے وہ ان کے لیے صاف کرا کے خالی کرو۔ اور پھر شہزادیوں سے کہا کہ میں پادری ضرور ہوں، عیسائی ہوں، لیکن اہل بیت نبوت کا حیا رکھنے والا، مجھے آپ کی عزت اور احترام کا حیا ہے۔ مصطفیٰ کے خاندان کے بارے میں نے پڑھا ہے، ان کی بڑی عزت اور مقام ہے۔ تو خادم سے کہا ساری رات دروازے پہ رہنا، ان کو کچھ بھی چاہیے تو بیویوں کو دینے میں دیر نہ کرنا۔ تو اس نے حیا کیا، ان کی عزت و تعظیم بچا لیا، کمرہ ان کو اچھے سے اچھا کر دیا۔ سر حسین کو لے کے وہ بھی ساری رات حسین کے سر کو لے کر مشک سے کستوری سے سر حسین کو دھویا، خوشبو لگائی، کنگھی کی، صفائی کی سر حسین کی، داڑھی مبارک، سر مبارک۔ اور پھر جب یہ تعظیم کی نا تو ادھر سے فجر کا سورج نکلا، ادھر سے اس کا ایمان کا سورج طلوع ہوا۔ وہ جو پردہ اللہ نے اس خاتون انوار سے ہٹایا تھا وہ اس پادری سے ہٹایا، اس نے بھی وہ نور دیکھ لیا، اس نور کو دیکھا تو زبان میں کلمہ جاری ہوا۔ صبح ہوئی تو شہزادیوں سے کہتا ہے میں تو اب مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہوں، اب اشارہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اپنے خادم کے طور پہ ساتھ بھیجو۔ وہ گرجا چھوڑ کے ساتھ ہو گئی ایمان کی دولت کے ساتھ۔ اب جب یہ قافلہ دمشق کا بازار آیا، دمشق کا بازار، تو وہ 3 دن ان کو بازار میں گھماتے رہے، تاکہ لوگ دیکھیں دمشق کے باغ کے سر ہیں، سر حسین سب سے اونچا ہے، اور آگے ڈھول بجا رہے۔ حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، راستے دمشق سے گزرے، کیا دیکھا کہ ڈھول بجایا جا رہا ہے، ناچ رہے ہیں جیسے کہ ثقافتی میلہ ہوتا ہے۔ وہاں رکے ایک شخص تھے، دمشق کے شامی سے پوچھا کہ تمہارا کوئی تہوار ہے سالانہ کہ ڈھول بجائے جا رہے ہو، تم ناچ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں تہوار کوئی نہیں۔ تو پھر کیوں ناچ رہے ہو؟ وہ کہتے لگتا ہے تم شام کے رہنے والے نہیں، میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، میں تو بیت المقدس جا رہا تھا، میں نے اچانک گزرا ہوں، مجھے منظر دیکھا ہے۔ اس نے کہا یہ کچھ باغی تھے، بغاوت کی تھی یزید سے، جو ان کے سر کاٹے گئے تو ان کی سر کاٹنے کی خوشی میں یہ جشن منایا جا رہا۔ تو اس نے دیکھا صحابی نے سر حسین نیزے پر ہے تو غور کیا، حسین کا دیدار تو کرتے رہتے تھے صحابی مدینے میں، غور کرنے لگے یہ تو مجھے حسین کا سر لگتا ہے۔ تو شامی کہتا ہے لگتا نہیں، یہ ہے ہی وہی۔ تو آپ کہتے ہیں بدبختو تم تو کہہ رہے تھے باقیوں کے سر ہے، یہ تو مصطفیٰ کے نواسے کا سر ہے، یہ تو اہل بیت نبوت کا فرد ہے، اس کا سر ہے، تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو، جہاں پہ ڈھول بجا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے لعن تان کی، جو کہ صحابی تھا، اس نے لعن تان کی، ان کو برا لگا کہ میں برا بنا کہہ رہا ہے، اس صحابی کو بھی نہیں قتل کرتا، جو بولتا تھا اس آگے سے قتل کر، جو آواز اٹھائے قتل کر دو، یہ یزیدیت شروع سے چلی آ رہی ہے، کوئی بولتا ہے قتل کر دیا۔ اب 3 دن دمشق کے بازاروں میں غبار پھیلا کے اندازہ لگائے اہل بیت نبوت کے حالت کیا ہوگی۔
امام زین العابدین گلے میں توپ ہے، پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہاتھ میں زنجیریں، بیمار بھی ہیں، اس طرح وہ لٹ رہے ہیں۔ سیدہ زینب پردے میں نقاب ہوا تو کوئی چھتوں پہ کھڑے ہو کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی چھت پہ کھڑی تھی، بڑی عمر تھی، اس نے سیدہ زینب کو دیکھا تو دیکھا ایک قیدی ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ قیدی سمجھ کے چھت سے نیچے اتر آئی۔ کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، دودھ تھا، وہ اٹھا کے لے کے آ گئی سیدہ زینب کے پاس، کہا کہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ ہمیں جانتی؟ اس نے کہا نہیں جانتی تو نہیں ہوں، بس میں نے قیدی سمجھ کے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں قیدی تو باقیوں نے بھی سمجھا تھا، انہوں نے تو کوئی پانی یا کھانا پیش نہیں کیا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی باغی کہہ رہا ہے، تو بھی قیدی سمجھ کے آئی ہے۔ لیکن یہ پانی اور دودھ اور کھجور، کھانا پینا، جو کچھ کپڑے، یہ تو کسی نے نہیں پوچھا، تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہتی اصل میں جب چھوٹی تھی تو مدینے میں رہتی تھی، اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کام کرتی تھی، ان کے گھر کی نوکری کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اگر کہیں قیدی ملے نا تجھے تو ان سے سلوک اچھا کرنا۔ کہتی ہے میں تو ان کی وصیت سنی تھی، اس دن سے دیکھ رہی ہوں کہ کہیں قیدی ملے تو سلوک اچھا کروں، تو میں تو ان کے یہاں کام کرتی تھی، تو وہ بات مجھے یاد آئی، میں تو قیدی سمجھ کے آئی ہوں، مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، میں ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ آپ نے وہ کھجور، وہ پانی اور کپڑے اس سے وصول کیے، اور آپ بتاتی ہے اے خاتون انہیں مرد نیکی کی ہے، اس وقت میرے پاس میں دعا دینے کی میرے پاس کچھ، میرے پاس اور کچھ دعا دے سکتی ہوں، بتا اگر تیری بھی دعا ایسی جو رہتی ہو میں دعا کرتی ہوں اللہ تیری پوری کر دے۔ وہ پوری کر دینے کا زندگی میں کوئی خواہش نہیں رہی، آخری ایام میں گزار رہی ہوں، لیکن ایک دل میں تڑپ ہے، اگر وہ پوری ہو جائے کبھی آپ پوچھتی ہو تڑپ کیا ہے؟ وہ خاتون، بوڑھی خاتون کہتی ہے میں جب مدینے میں تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کام کرتی تھی، تو ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی ننھی، وہ میری گود میں کھیلا کرتی تھی، اس کا نام تھا زینب، اور ایک ان کا بیٹا تھا حسین۔ کہتی حسن کے بارے میں تو مجھے پتا ہے وہ اتنے سال پہلے ان کی شہادت ہو گئی، لیکن مجھے پتا ہے ابھی حسین اور زینب حیات ہے، بس ایک ہی خواہش ہے میری کہ بس میرے لیے دعا کر دو کہ مرنے سے پہلے میں حسین کو بھی دیکھ لوں اور زینب کو بھی دیکھ لوں جو میری گود میں کھیلا کرتے تھے۔ میرے فاطمہ الزہرا کو پتا تھا میں دمشق سے ہوں، تو میں شادی ہوگی، میں ادھر آ گئی، میرے باپ کا، میرے خامد کا سوا سسٹم ادھر تھا، تو میں ادھر منتقل ہو گئی، دوبارہ جانا نہیں ہوا، نہ زینب کو دیکھا ہے نہ حسین کو دیکھا، خواہش ہے دل کی کہ کہیں ان کو دیکھ لوں، بس یہ دعا کروں۔ سیدہ زینب نے اس کے سامنے سے نقاب پلٹا، وہ نقاب پلٹ کے کہتی ہے اے خاتون تیری تو دعا اللہ نے قبول بھی کر لی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا دیکھ میں ہی وہی زینب ہوں، اور جو سر سب سے اونچا ہے نیزے پہ دیکھ لیجیے وہی حسین ہے۔ 3 دن یہ منظر رہا اس دمشق کے قدار کا، اور پھر آخری رات بتاؤں پھر کافلا جدید کا حکم آیا کہ اب دربار جدید میں ان کو پیش کیا جائے۔ تو جب پیش ہوئی دربار جدید میں سیدہ زینب ہے، باقی مصطفیٰ کی شہزادی ہے، تو حالت کیا ہوگی؟ اتنا عرصہ گزر گیا، کربلا سے چلے کوفہ، کوفے سے چلے دمشق، اور اتنے دن بازاروں میں، تو حالت کیسی؟ کتنا وہ درد غبار ہوگا، جسم کا درد پہ، کپڑوں کا حال کیا ہوگا۔ جب کہنے لگا ان کو پیش کیا جائے، سیدہ زینب ہے، سیدہ سکینہ ہے، باقی افراد اہل بیت سامنے ہوئے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مصطفیٰ کے گھرانے کے جو لوگ وہ پیش کرتے، میں نے تجھے کنیزیں سامنے کر دی، لوڈیاں سامنے کھڑی کر دی ہیں۔ سیدہ زینب نے للکار کے فرمایا بدبخت، ہم لوڈیاں اور کنیزیں نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کی شہادت ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب مولا کائنات کی بیٹی مولا حسین کی بہن سیدہ زینب علیہ السلام۔ یزید نے کہا اچھا
یہ ہے تو فاتحانہ انداز میں کہنے لگا دیکھو اللہ نے تمہیں رسوا کیا، ہماری جیت ہوئی ہے، ہم جیتے ہیں۔ سیدہ زینب نے آپ کو ارشاد فرمایا، اس میں آپ فرماتی ہے بدبخت یزید جیت تیری نہیں ہوئی، جیت ہماری قسمت میں مقدر میں شہادت لکھی جا چکی تھی، تو ہم شہادت کے راہ پہ چل پڑے اور منزل کو پا لیا۔ یہ بات کی ہو ہی رہی تھی کہ ادھر دمشق کی بڑی مسجد میں اذان ہوا، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ آواز سیدہ زینب نے کانوں میں پڑی، آپ نے للکار کے فرمایا ارے یزید تو کہہ رہا ہے جو جیتا ہے، ہمیں شکست ملا۔ دیکھ آج بھی اذان میں ہمارے پاپا کا نام ہے، ہمارے نانا کا نام ہے، تیرے بڑوں کا نام نہیں ہے، مسجد تیری ہے، اذانیں ہماری ہیں، دین جس پہ دعا کرتا ہے کلمہ ہمارے نانا کا بڑا ہماری جیت ہے، تیری شکست ہے۔ مجھے غصہ ہونے لگا کہ خدا ابھی ہم عدالت لگائیں گے، اپنے نظام تمہیں دکھائیں گے ہماری عدالت کیسی ہے، ہمیں تیری عدالت جو ہے اس کو نظر آ رہی ہے کہ انتظار کر، کل قیامت کے دن ہماری عدالت اور تم پیش ہوگے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، پھر دیکھنا کہ وہاں پہ ہمارا نظام کیسا ہے، ہماری بادشاہت کیسی ہے۔ تو پھر یزید نے دیکھا جب سیدہ زینب علیہ السلام پھر تو کیسا روح کا قاصد آیا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی جب یہ باتیں سنی کہ یہ تو اپنے نبی کے گھرانے کا نظریہ شریف نے کیا ہے، ان کو سر کاٹے ہیں، تو وہ اس کے خلاف نازل چلنے لگے۔ تو اس نے کہا بچائے اس کے لیے کچھ دن اور اس کو یاد رکھو، میرے خلاف تحریک نہ اٹھ پڑے، اور تاخت بھی جاتا ہے جس کے لیے سارا کچھ کیا۔ اس نے اسی میں بھلائی سمجھی کہ اس قافلے کو امام المنافقین کی قیادت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ جب مدینہ پہنچا تو یوں لگتا کہ قیامت کا منظر ہے۔ امام زین العابدین داخل نہیں ہو رہے شہر مدینے میں، باہر جا کے سائڈ پہ خیمہ لگا دیا، عمر بھر الگ رہے۔ جب بھی پانی سامنے آ جاتا تو پانی دیکھ کے اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے کہ یہ پانی ہے جو میرا بابا پیے بغیر دنیا سے گیا۔ روٹی سامنے آتی نہیں کھاتے تھے کہ میرے خاندان کے افراد میری آنکھوں کے سامنے بغیر کھائے پیے گئے تھے، بس کبھی 2 لقمے لے لیے گئے، پانی کا پیا اور جس سے زندگی چلی، لیکن کبھی پیٹ بھر کے پانی عمر بھر پہ نہیں پیا، عمر بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کی یاد میں امام زین العابدین کا حال تھا۔ آج 12 محرم الحرام تو ہم شہداء کربلا کی یاد میں، امام حکام کی یاد میں یہاں پہ مجلس سجائی ہے، محفل سجائی ہے، آپ نے ان کی یاد میں